میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تمہیں کہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کی وضاحت ہے۔ پہلی تو یہ کہ روزہ صرف ہم ہی پر فرض نہیں ہوا، بلکہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، جو قومیں آئی تھی، جو امتیں آئی تھی، ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تفسیر کبیر تفسیر احمدی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلک تمام امتوں نے روزہ رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو امتی تھے، جو ان کی قوم تھی، وہ قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ قمری مہینہ جو ہے یہ چاند کی چال کے حساب سے اس کو طے کیا جاتا تھا، تو اس مہینے کے 3 دن ان پر روزہ فرض تھا۔ وہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر عاشورے کا روزہ فرض تھا، تو وہ عاشورے کے 1 دن روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا۔ ہم پر پورے مہینے کا روزہ فرض ہے، جس کو ہم ماہ رمضان کہتے ہیں، ماہ غفران کہتے ہیں، اور بہت سارے اس کے نام ہیں، اس لیے کہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، پہلی وضاحت جو تھی کہ اگلوں پر، تو اس کی وضاحت اس میں ہے۔ دوسری وضاحت قرآن نے کہا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی رمضان کریم کا مہینہ ہم کو پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے، ہم کو تقوی اختیار کرانے کے لیے آتا ہے، گناہوں سے باز رکھنے کے لیے آتا ہے۔ بے شک نماز، حج، زکوٰۃ، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن جتنا قرب روزے میں ملتا ہے اتنا اس میں نہیں ملتا، اس لیے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے میں اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ کھانے پر قدرت رکھتا ہے، کھاتا نہیں، پینے پر قادر ہے لیکن پیتا نہیں، جائز بیوی ہے لیکن شہوات کی نگاہ سے اس کو تکتا تک نہیں، گناہ پر قدرت رکھتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو بندے کا اخلاص اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ ہر گناہ پر قادر ہے، وہ شہوات پوری کر سکتا ہے، جائز بیوی بھی ہے اس کے پاس، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ خدا کے لیے آج بھوکا ہے، خدا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، پھر جب بندے کی ایسی حالت ہوتی ہے تو خدا کو بھی بڑا پیار آتا ہے اس کے اوپر، اور پھر رمضان کریم کے اندر نفل کام کیا جائے تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض کام کیا جائے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اتنا کریم کرم فرماتا ہے اور اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ ہم کو جس طرح پرہیزگار بنا رہا ہے، یہ مہینہ جس طرح ہم کو نیکوکار بنا رہا ہے، تو اس مہینے کے جانے کے بعد بھی ہم نیک بنے رہے، پرہیزگار بنے رہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم پر رمضان کریم کے روزے فرض کب ہوئے؟ تو رمضان کریم کے روزے امت محمدیہ پر اعلان نبوت کے 15ویں سال 10 شوال 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ ہم پر روزے 10 شوال کو فرض کیے گئے 2 ہجری کو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ماہ رمضان کریم بالکل قریب ہی ہے، تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس مہینے کو نیکیوں میں گزارے، گناہوں سے پرہیز کرے، اور عادت بنا لے اس مہینے میں اپنے آپ پر، نفس پر قابو پانے کی، اور نمازوں کی پابندی کی بھی عادت ڈال لے، اور تقوی اختیار کر لے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں کہیں پرہیزگاری ملے، اس لیے ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ تو ہم کو اس کی اصل دیکھ کر کے اس ماہ مبارک کے جانے کے بعد بھی تقوی اختیار کرنا،
بے حد ضروری ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس پر عمل پیرا ہو کر تقوی اختیار کریں گے اور ہم پرہیزگار و نیکوکار بن جائیں گے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔